أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب الحوض والكوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والحسب الأطهر والنسب الأشهر النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتعي البتعي التهامي العجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظم مولانا حجة ابن الحسن العسكري اللهم صل على محمد وعلى أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكن من الممترين ایک صلوات پر جمع گیارہ محرم ہے، کل عاشور اور دن بھر عزاداری امام حسین آپ حضرات انجام دیتے رہے، جلوس میں شرکت، بھوکے پیاسے رہ کر ان تشنہ دہنوں کا ماتم کرتے رہے کہ کل جن کا بھرا ہوا گھر اجڑ گیا، یہ وہ عبادت ہے اور وہ عمل کہ جو اللہ کا محبوب ترین عمل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ عمل ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے باقی تمام اعمال کی کا دار و مدار ہے، اور یہی وہ عمل تمام اعمال کی بنیاد ہے کہ اگر یہ نہ رہتا اور کربلا واقع نہ ہوتی تو شاید یا تمام اعمال خداوندی، تمام احکام خداوندی ختم ہو گئے ہوتے یا پھر اپنی اصلی شکل کے اوپر باقی نہ رہ پاتے۔ یہ صرف اور صرف دین ہے اسی عزا کی، اسی غم کی، اسی جلوس کی کہ آج اذانوں ہو رہی ہیں، اذانوں میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ یہ صرف اسی کی دین ہے۔ بس ہمیں اس عزائے حسین کو قائم رکھتے ہوئے یہ دعا کرنی چاہیے کہ خداوند عالم ہماری اس عبادت کو، اس عزاداری کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ آج آپ کی تکان کو نظر میں رکھتے ہوئے زیادہ طویل گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ سورہ آل عمران کی یہ 61ویں آیت، 60ویں آیت کہ جسے میں نے آپ کے سامنے عنوان کلام قرار دیا ہے، خداوند عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الحق من ربک،
فلا تکن من الممترین، کہ یاد رکھو حق تمہارے رب کی جانب سے ہے، فلا تکن من الممترین، ہرگز ہرگز اس کا انکار کرنے والوں میں سے نہ بننا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ گفتگو ایک ایسے لفظ کے اوپر ہے کہ جسے قرآن حق کہہ رہا ہے، الحق من ربک، کہ یہ جو حق ہے وہ تمہارے رب کی جانب سے ہے۔ فلا تکن من الممترین، ہرگز ہرگز اس کے منکروں میں سے، اس کے انکار کرنے والوں میں سے نہ بننا۔ عزیزان گرامی، قرآن اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیے گا تو متعدد مقام کے اوپر خداوند عالم نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے، اور اگر لغت اور ڈکشنری کی طرف رجوع کیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لفظ حق کے ایک بنیادی معنی ہیں تو کئی عدد اصطلاحی معنی بھی ہیں۔ حق قرآن میں کہیں ذات احدیت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کہیں حق کے معنی استقلال کے ہیں، تو کہیں حق کے معنی استحقاق کے ہیں، تو کہیں حق کے معنی استقرار کے ہیں۔ لیکن یہ سب استعمال کے اعتبار سے، لیکن اگر آپ بنیادی معنی تلاش کریں گے تو راغب اصفہانی نے لکھا کہ حق کے حقیقی معنی اور بنیادی معنی اس چول کے ہیں کہ جو دروازے میں لگائی جاتی ہے۔ حق کے بنیادی معنی چول کے ہیں، دروازے کی چول، کہ جس کی بنیاد، جس کی وجہ سے اور جس کی کے سبب دروازے کا وجود دائم اور قائم رہتا ہے۔ اگر یہ چول ہے تو دروازہ باقی ہے، اور اگر یہ چول خراب ہو جائے، وہ بنیادی شے کہ جو دروازے کو دیوار سے وصل کرتی ہے اور متصل کرتی ہے، اسے کہتے ہیں چول۔ اور حق کے معنی بھی یہی ہے کہ وہ چول کے جو دروازے کو دیوار سے جکڑ کے رکھتی ہے، کہ جب تک یہ چول ہے تب تک دروازہ ہے، اگر اس چول کو نکال لیا جائے تو وہ دروازہ نہیں رہے گا۔ تو راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ حق کے معنی اسی چول کے ہے کہ جو دروازے سے متصل ہو۔ تو بہرحال ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ حق ہمیشہ دروازے کے ساتھ رہا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ حق کے بنیادی معنی اس چول کے ہے کہ جو دروازے سے متصل ہو۔ متعدد معنی اس کے استعمال کیے گئے ہیں۔ جائے استعمال کے اعتبار سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ایک دعا کہ جو جنگ صفین کے وقت مولا نے ارشاد فرمائی، اگرچہ یہ دعا جناب شعیب کی ہے لیکن تھوڑے سے ایک لفظ کے بدل کے ساتھ مولا نے اس جملے کو کہا کہ اللہم افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، میرے معبود فیصلہ کر تو ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ذریعے سے، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ دعا مولا کائنات نے ارشاد فرمائی کہ اے میرے معبود تو فیصلہ کر ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ذریعے سے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ مولا نے جنگ صفین کے موقع پہ جنگ میں جاتے ہوئے یہ دعا فرمائی۔ اگرچہ میں نے عرض کیا کہ قرآن نے اسے نقل بھی کیا ہے کہ یہ دعا ہے جناب شعیب کی، کہ جب جناب شعیب کو ان کی قوم والوں نے بہت پریشان کر دیا اور ان کے پاس سینکڑوں برس کی تبلیغ کے بعد، لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف دعوت دینے کے بعد کوئی چارہ نہ بچا، تو اب
جناب شعیب نے ہاتھوں کو بلند کر کے یہی دعا فرمائی کہ میرے معبود کہ فیصلہ کر میرے اور میری قوم کے درمیان حق کے ذریعے سے وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہاں فتح کے معنی ہے فیصلہ کرنے کے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ دعا شعیب نے کی. اب نبی کی دعا تھی، اس سے پہلے بھی تمام انبیاء جب بھی دعا کی ہے تو ناممکن ہے کہ وہ قبول نہ ہو. ہمارے اور آپ کی طرح سے گناہگار زبان نہیں تھی، بلکہ معصوم زبان سے نکلی ہوئی دعا کیوں نہ باب اجابت سے ٹکراتی، اور ادھر دعا کی اور دعا قبول ہوئی اس عنوان سے کہ عذاب نازل ہوا. قرآن نے کہا کہ زلزلے نے انہیں آ لیا اس طریقے سے کہ وہ اپنے زانوؤں پر بیٹھے رہ گئے، اٹھ نہیں پائے. اب عزیزان گرامی، جیسے ہی شعیب نے اپنی قوم کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میں کیوں کر افسوس کروں تمہارے اوپر، کیونکہ تم نے یہ اپنا حال خود سے کیا ہے. یہ جو تمہارا حال ہے، یہ تمہارا جو حشر ہو رہا ہے، اس کا سبب خود تم ہو. اس جملے کو یاد رکھیے گا. عزیزان گرامی، ہماری اور آپ کی فطرت ہے کہ اگر کسی کی مشکل میں دیکھتے ہیں، کسی کو پریشانی میں دیکھتے ہیں، کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں، تو فوراً ہماری زبان کے اوپر اس کے لیے افسوس کے کلمات جاری ہوتے ہیں. یہ بعد میں دیکھتے ہیں کہ یہ مصیبت کیوں آئی، یہ مشکل کیوں آئی، یہ پریشانی کیوں آئی، اس مشکل کا سبب کون تھا، اس پریشانی کا سبب کون تھا. ہماری زبان کے اوپر فوراً احساس، الفاظ افسوس جاری ہو جاتے ہیں. بیچارہ ہے. عزیزان گرامی، قرآن منع کر رہا ہے کہ دیکھو افسوس وہاں کیا جاتا ہے کہ جب مظلوم بن کے مصیبت آئے. توجہ فرمائیے گا، مظلوم بن کے مصیبت آئے. نبی کہہ رہا ہے کہ میں تم پر کیوں افسوس کروں، کیونکہ یہ ساری مشکلات تمہارے اپنے کرم کا اور اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. تو یہ ہوا. ایک چیز ہوتی ہے ہر لفظ کا، ایک مفہوم مخالف ہوتا ہے، ایک مفہوم موافق ہوتا ہے. اگر نبی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تم پہ افسوس کروں تو کیسے کروں، کیونکہ جو کچھ تم نے کیا وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا، توجہ فرمائیے، یعنی یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تمہارے ظلم و تشدد کا نتیجہ ہے. تو اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ظلم کے نتیجے میں، تشدد کے نتیجے میں کوئی مصیبت آئے تو اس پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے، تو اب اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر مظلوم بن کے کوئی مصیبت آئے، ظلم و ستم سہ کے کوئی مصیبت آئے، تو اس کے اوپر افسوس کرنا چاہیے. توجہ فرمائے آپ، اس کے اوپر افسوس کرنا چاہیے. یہ درد دے رہا ہے قرآن کہ اگر کوئی ظلم کر کے مصیبتوں کا شکار ہو تو لائق افسوس نہیں ہے، لیکن اگر مظلوم ہے اور مصیبتوں کا شکار ہو رہا ہے تو اب اس لائق ہے کہ اس پہ افسوس بھی کیا جائے اور اس پہ آنسو بھی بہایا جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. دو چھوٹی چھوٹی باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. تو حق کی ایک سب سے بڑا احقاق یہ ہے حق کا کہ حق کو یہ ثابت نہیں کرنا پڑتا کہ میں حق ہوں. اور دوسری حق کی خوبی یہ ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو پھر باطل کو بھی باطل ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. توجہ فرمائے آپ، ادھر حق آیا، باطل خود بخود باطل ثابت ہو جایا کرتا ہے. توجہ فرمائے، میرے جملے پہ غور فرمائیے گا. حق کی پہلی خوبی یہ ہے کہ حق کو اپنے حق ہونے کا اس بات نہیں کرنا پڑتا، اور حق کی دوسری خوبی یہ ہے کہ ادھر حق آیا تو اب باطل کو نیست و نابود کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ باطل خود بخود نیست و نابود ہو جایا کرتا ہے. توجہ فرمائیے گا، خود بخود نیست و نابود ہو جایا کرتا ہے. ضرورت نہیں پڑتی کہ باطل کو باطل ثابت کیا جائے، باطل کو ختم کیا جائے. عزیزان گرامی، شاید یہی وجہ تھی چونکہ نبی نے علی کو کہا تھا کہ علی حق ہے، الحق مع علی والعلی مع حق. علی حق کے ساتھ
اور حق علی کے ساتھ یہی وجہ تھی کہ جب خانہ کعبہ میں علی ابن ابی طالب کی ولادت ہوئی تو جھوٹے خداؤں کو گرانا نہیں پڑا بلکہ وہ خود گر پڑے، کیونکہ حق آ گیا تھا، اور جب حق آ جائے تو باطل کو باطل ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ ہے، یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے حق کی۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ بہت سی چیزوں کو اللہ نے قرآن میں حق کہا ہے، اس کے علاوہ ایک جملہ اور ہے کہ جو آپ جس سے بہت مانوس ہیں، نہیں مانوس ہے تو ہو جائیے گا۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ کہ ایک موقع آتا ہے انسان کے ساتھ کہ جب اس کا شانہ ہلا کر ایک جملہ کہا جاتا ہے۔ پہلا جملہ ان الموت حق، صراط حق، نشر حق، بعث حق، سوال منکر و نکیر حق، جنت و نار حق۔ یہ جملہ کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا ہے؟ ایک ایک کا شانہ ہلا کے توجہ فرمائیے آپ۔ پہلا جملہ کیا کہا جاتا ہے؟ کہ موت حق ہے۔ آپ غور فرمائیے، موت حق ہے۔ آپ سے کہا جاتا ہے یا مردے سے کہا جاتا ہے؟ کہا کس سے جاتا ہے؟ وہ اس سے کہا جاتا ہے کہ جو قبر میں سو رہا ہے۔ اب ایک سوال ہے میرا کہ جو اس مرحلے سے گزر چکا، جو خود موت کے آغوش میں جا چکا، جو خود اس دنیا سے جا چکا، توجہ فرمائیے آپ، جس نے خود موت کا مزہ چکھ لیا، اس سے یہ کہنا کہ موت حق ہے، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ جو خود موت کے مرحلے سے گزر رہا ہے، موت کا مزہ چکھ چکا، جس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی، جو اس دنیا سے جا چکا، اس سے یہ جملہ کہنا کہ موت حق ہے۔ توجہ فرمائیں آپ، نیم کی پتیاں کڑوی ہوتی ہیں، سب جانتے ہیں۔ ایک نہیں جانتا، اسے بتایا جائے کہ نیم کی پتیاں کڑوی ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں جانتا تھا اور بتا دیا گیا۔ لیکن ایک آدمی کہ نیم کی پتیاں کڑوی ہوتی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کڑوی ہوتی ہے، وہ نہیں جانتا کہ کڑوی نہیں ہوتی ہے، اس نے کھا لیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کھا رہا ہے، کچھ نہیں بولا۔ جب اس نے کھا لیا، اب میں اس کے پاس گیا کہ جناب والا میں آپ کو بتا دوں کہ نیم کی کڑوی پتی کڑوی ہوتی ہے، یہی حق ہے، تو وہ پلٹ کے کہے گا کہ اگر بتانا تھا تو پہلے بتاتے، اب جب کھا لیا تو بتانے کا کیا مقصد؟ توجہ فرمائیے آپ، اب جب کھا لیا ہم نے تو پھر بتانے کا کیا مقصد؟ اگر بتانا تھا تو مجھ سے پہلے بتاتے کہ نیم کی پتی کڑوی ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیں آپ، کانٹا ایک درخت ہے، کانٹے دار درخت، پتیوں سے چھپے ہوئے کانٹے، نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کانٹے ہیں۔ میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک شخص چھو رہا ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولا۔ جب اس نے چھو دیا، کانٹا چپ گیا، زخم ہو گیا، تب میں نے بتایا کہ جناب والا حق یہی ہے کہ اس درخت کے پیچھے کانٹے چھپے ہوئے ہیں، اگر آپ اس کانٹوں کو چھوئیے گا تو آپ زخمی ہو جائیے گا، خون نکلنے لگے گا۔ تو وہ پلٹ کے یہی جواب دے گا کہ جناب والا پہلے بتانا چاہیے تھا، میرے ہاتھ لگانے سے پہلے جب میں نے چھو لیا تو میں خود ہی اس مرحلے سے گزر گیا اور مجھے خود ہی علم ہو گیا کہ اس درخت کے پیچھے کانٹے چھپے ہوئے ہیں، اب بتانے سے کیا فائدہ؟ توجہ فرمائیں آپ، تو توجہ رکھیے گا۔ تو سچ صرف وہی ہے کہ جو کانوں سے سنا جائے۔ توجہ رکھیے گا، تین معنی ہے سچ کے۔ سچ وہی ہے کہ جو کانوں سے سنا جائے، صرف سچ وہی ہے کہ جو سمجھا جائے، صرف سچ وہی ہے کہ جسے برتا جائے، اور اعلیٰ ترین قسم سچ کی وہی ہے کہ جسے برت لیا جائے۔ توجہ فرمائیں آپ، سننے کے بعد سچ کو اس طریقے سے نہیں سمجھا جا سکتا، سمجھنے کے بعد اس طریقے سے سچ کو نہیں سمجھا جا سکتا جو برتنے کے بعد کہ ہم اس مرحلے سے گزر جائیں، ہم اس کا مزہ چکھ لیں، ہم اس کا تجربہ کر لیں، تب جو حق کی حقیقت کو اور سچائی کی حقیقت کو درک کرتا ہے انسان، وہ نہ سننے سے آتی ہے نہ وہ سمجھنے سے آتی ہے، جو برتنے سے آتی ہے۔ توجہ فرمائیں آپ، تو اب جانے والا اس دنیا سے چلا گیا، موت کے دامن میں سو گیا، موت کی آغوش میں آرام کر رہا ہے، یہاں تک کہ قبر میں اتار دیا گیا۔ توجہ رکھیے گا، اب آخری مرحلہ ہے، اب اس کے بعد صرف ایک مرحلہ باقی ہے، وہ ہے مٹی ڈالنے کا مرحلہ۔ اس وقت یہ جملہ کہا جا رہا ہے
کہ دیکھو موت حق ہے. توجہ رکھیے گا, یہ ایک عجیب سی بات ہے. اگر اللہ اسے اپنی بات کہنے اور زندہ لوگوں کو سمجھانے کی طاقت دیتا تو وہ پلٹ کے یہی کہتا کہ اب مجھے کیا بتا رہے ہو کہ موت حق ہے, اب تو میں اس مرحلے سے گزر گیا, اب اگر اسے سمجھنا ہے تو تم خود سمجھو. توجہ فرمائیں آپ, اس حقیقت کو تم خود درک کرو. میں تو اس منزل سے گزر چکا ہوں, میں نے موت کی حقیقت کو درک کر لیا ہے. توجہ فرمائیں آپ, میں نے موت کی حقیقت کو درک کر لیا ہے, اب مجھے کیا بتا رہے ہو. تو عزیزان گرامی, تو پتا چلا, غور کریں حضرات, کہ یہ وہ موت حق ہے, لیکن یہ وہ حق نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ اس وقت کیا جا رہا ہے. توجہ, بلکہ یہ کوئی ایک ایسا حق ہے کہ جو موت نہیں ہے بلکہ موت کے اندر چھپا ہوا ہے. کم سے کم تلقین والے مرحلے میں, اور کریں حضرات, تلقین والے مرحلے میں یہ موت حق ہے, بے شک حق ہے, لیکن جس موت کا تذکرہ تلقین میں ہو رہا ہے یہ وہ حق نہیں ہے کہ جو موت کے اندر چھپا. موت یہ جو حق نہیں ہے کہ جو خود موت ہو, بلکہ یہ وہ حق ہے کہ جو موت کے اندر چھپا ہوا ہے. اتنا موت کے اندر نہیں چھپا ہوا ہے بلکہ صراط کے اندر بھی چھپا ہوا ہے, نشر کے اندر بھی چھپا ہوا ہے, بعث کے اندر بھی چھپا ہوا ہے, میزان کے اندر بھی چھپا ہوا ہے, جنت و جہنم کے اندر بھی چھپا ہوا ہے. یہ کوئی اور حق ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور کریں حضرات, اس لیے کہ قبر میں اتر چکا ہے, آخری مرحلہ ہے, یہ اسے بتایا جا رہا ہے کہ ہم موت کی حقیقت کو نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ موت کے اندر چھپے ہوئے ایک ایسے حق سے تجھے آگاہ کر رہے ہیں کہ ابھی تجھے جس کا سامنا نہیں ہوا. اور کریں حضرات, اب پوری تاریخ اسلام میں کوئی ایک ایسا دکھاؤ کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ موت میں میں ہوں, صراط میں میں ہوں, نشر میں میں ہوں, بعث میں میں ہوں, میزان پہ میں ہوں. توجہ رکھیے گا, جنت و جہنم میں ہوں, سوائے علی ابن ابی طالب کے. کہ موت کے وقت میں آؤں گا, نشر کے وقت میں آؤں گا, بعث کے وقت میں آؤں گا, قبر میں آؤں گا, پلے صراط پہ میں رہوں گا, جنت و جہنم کو میں ہی تقسیم کروں گا. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد. سوائے مولا کائنات کے, کہ انہوں نے کہا, ہمدان سے کہنے لگے, اے ہمدانی سنو, کوئی مومن اور منافق نہیں مرتا مگر یہ کہ اس کی بالی پہ علی ابن ابی طالب پہنچے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. مولا کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا. اچھا, میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف علی ابن ابی طالب آئیں گے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں مولا, کیا سمجھانا چاہتے ہیں مولا؟ سنیے عزیزان گرامی, حمزہ صحابی ایک مسلمان, ایک مومن کوفے میں اپنی جان دیتا ہے, جانے والا کوفے میں مرتا ہے. مولا ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام 8ویں امام تشریف رکھتے ہیں مرو کے اندر. مرو کے اندر تشریف رکھتے ہیں. راوی بیٹھا ہوا ہے, مولا نے خبر دی کہ ابھی ابھی حمزہ اس دنیا سے چلا گیا, ابھی ابھی حمزہ اس دنیا سے چلا گیا کوفے کے اندر. راوی نے کہا, مولا کیا کیفیت ہے اس کی؟ کہا ابھی ابھی مرا ہے. اب مولا یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک حالت کو اور ایک ایک حالات کو امام یہاں بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو, اب اس کا غسل ہو رہا ہے, اب اس کو کفن پہنایا جا رہا ہے, اب اس کا جنازہ تابوت میں رکھا جا رہا ہے, اب یہ تابوت اٹھایا جا رہا ہے, لے کے قبرستان تک آئے لوگ, قبر میں اتارا جا رہا ہے جنازہ, جنازہ قبر میں اتار دیا گیا, مٹی ڈال دی گئی, لوگ واپس چلے گئے, اور اب اس سے سوال و جواب ہو رہا ہے. اب اس سے سوال و جواب ہو رہا ہے اور اس نے کچھ سوالوں کے جواب دیے. اب پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اب اس کی قبر کو فرشتوں نے آگ سے بھر دیا, آگ سے بھر دیا. راوی حیرت میں کہ مولا
آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنے سوالوں کے کسی حد تک جواب دیے، کہا ہاں بے شک میں نے یہ بات کہی، لیکن سنو اس سے سوال ہوا، پہلا سوال کیا گیا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ دوسرا سوال ہوا کہ تیرا دین کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اسلام میرا دین ہے۔ تیسرا سوال ہوا کہ تیری کتاب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ قرآن میری کتاب ہے۔ چوتھا سوال ہوا کہ یہ بتا کہ تیرا نبی کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ خاتم النبیین، میرا آخری نبی ہے۔ پانچواں سوال ہوا کہ یہ بتا کہ تیرا پہلا امام کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ علی ولی اللہ، میرا پہلا امام علی ابن ابی طالب۔ اب راوی اور حیرت میں کو علی کی ولایت کا مقر تھا، اقرار کرنے والا تھا، پھر کیسے اس کی قبر آگ سے بھر گئی؟ توجہ فرمائیے گا، کیسے قبر اس کی آگ سے بھر گئی؟ چھٹا سوال ہوا کہ تیرا دوسرا امام کون؟ اس نے جواب دیا کہ میرا دوسرا امام امام حسن مجتبی۔ اور حیرت، تیسرا امام کا حسین شہید، اور تعجب کی بات، چوتھا امام امام زین العابدین، پانچواں امام امام محمد باقر، چوتھا امام امام زین العابدین، پانچواں امام امام محمد باقر، چھٹا امام امام جعفر صادق، ساتواں امام امام موسی کاظم۔ یہاں تک اس سے سوال کیا گیا، اس نے جواب دیا۔ اب جب آٹھواں امام کے بارے میں دریافت کیا گیا تو تیرے زمانے کا امام کون؟ اب یہاں پہ اس نے سکوت اختیار کر لیا، یہاں پہ اس نے سکوت اختیار کر لیا۔ امام کہتے ہیں کہ اگر وہ میری ولایت کا اقرار کرتا تو میں اس کی مدد کے لیے جاتا، اگر وہ میری ولایت کا اقرار کرتا تو میں اس کی مدد کے لیے جاتا۔ تو امام نے یہاں پہ یہ بات کہہ کے کائنات کے لیے یہ بات لکھوا دی تاریخ کے صفحات پہ کہ یاد رکھو، صرف علی ولی اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی کو رسول کا جانشین مان لیا جائے، بلکہ علی ولی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلا علی کو مانا جائے، آخری مہدی کو مانا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ جب تک یہ سلسلہ مکمل نہ کیا جائے کہ علی سے شروع ہو کے اولاد علی تک یہ سلسلہ آخری محمد تک نہ پہنچے، تب تک علی ولی اللہ کا کلمہ پورا نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا، جب تک کہ اس سلسلے کو آخر تک پہنچا نہ دیا جائے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ مانتے سب امام، توجہ فرمائیے، بلکہ یہاں تک مانتے ہیں کہ اولاد نبی ہیں، ہم پہچانے کیسے کہ اولاد علی میں سے کون سا بیٹا اس لائق ہے کہ اسے امام بنایا جائے؟ تو قرآن نے دلیل دے دی اور ایک پہچان بتا دی کہ دیکھو پہچان ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، اس پہچان پہ ساری علی کی اولادوں کو دیکھ لینا، جہاں یہ پہچان پائی جائے بس سمجھ لینا کہ وہ بے شک علی ابن ابی طالب کا صحیح جانشین ہے۔ وہ پہچان کیا ہے کہ زادہ بستتن فی العلم والجسم، پہچان اس کی یہ ہے کہ وہ طاقت کا بھی مالک ہوگا، علم کا بھی مالک ہوگا۔ توجہ فرمایا، نہ اس کی طاقت کے مقابلے میں کوئی آ سکتا، نہ کوئی علم کے مقابلے میں، دونوں ہونا چاہیے، ایک معیار نہیں کہ اگر طاقت رکھتا ہے تو کافی ہے۔ توجہ فرمایا، جنگ کے لیے کھڑا ہو گیا تو کافی ہے، نہیں، دونوں ہو، علم بھی رکھتا ہو اور طاقت بھی رکھتا ہو، اگر یہ دونوں شے ہے تو بے شک وہ علی ابن ابی طالب کا جانشین ہے۔ دوسری پہچان یہ سمجھ لو، توجہ رکھیے گا، دوسری پہچان یہ سمجھ لو کہ وہ ہوگا علی کا جانشین کہ جو دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمایا، آپ وہ ہوگا علی کا جانشین کہ جہاں جنت محبت کے بدلے میں دی جائے، دولت کے بدلے میں نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ ایک بہت بڑی پہچان کس کی؟ علی ابن ابی طالب کے جانشین کی، کہ اس پیمانے پہ پرکھ لینا، اولاد علی میں سے جو بھی اس پیمانے پہ کھرا اترے بس سمجھ لینا کہ وہی علی ابن ابی طالب کا جانشین ہے۔ بس عزیزان گرامی، دو جملے اور آپ کی زحمت تمام۔
یہ جس آیت کی میں نے تلاوت کی، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ الحق من ربک، کہ حق تمہارے رب کی جانب سے، فلا تکن من الممترین، منکرین میں سے نہ بننا۔ اسی کے بعد فوراً آیت ومن حاجک فیہ من بعدک من العلم فقل تعالوا ندع ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنت اللہ علی القوم علی الکاذبین۔ فوراً آیت کہ ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آئیں، ثم نبتہل، پھر آئیں بیٹھتے ہیں، ہم آپس میں مباہلہ کرتے ہیں، اور پھر وہ کہ جو کاذب ہے اس کے اوپر ہم لعنت کرتے ہیں مل کر کے۔ تو عزیزان گرامی، حقیقتاً یہ آیت عکاسی کر رہی ہے میدان مباہلہ کی کہ الحق من ربک، کہ یہ جو حق ہے تمہارے رب کی جانب سے ہے۔ نبی پہ الزام نہ ٹھہرانا کہ اپنی مرضی سے لے کے آ گئے، بلکہ یہ فہرست نبی کی بنائی ہوئی نہیں ہے، خدا کی بنائی ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ الحق من ربک، یہ فہرست اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ فلا تکن من الممترین، ممترین، اللہ کی بنائی ہوئی فہرست کے انکار کرنے والوں میں سے نہ بننا۔ توجہ فرمائیں آپ، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اور عجیب فہرست، آخری بات اس مرحلے کی، انشاءاللہ تھوڑی سی طبیعت میری بھی متوازن نہیں ہے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی اور پرسوں انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ آج آرام سے میری بات سن لیجئے، 11 محرم بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، آپ کے چہروں سے بھی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، لہذا 2-4 جملے اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ فلا تکن من الممترین، ممترین دیکھو انکار کرنے والوں میں سے نہ بننا۔ آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آئیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر کے آئیں، ثم نبتہل، پھر اس کے بعد مباہلہ کرتے ہیں، اور جو جھوٹے ہیں ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ تم میدان مباہلہ بنا تھا کاہے کے لیے؟ صادقین کو کاذبین سے الگ کرنے کے لیے، صادقین کو کاذبین سے الگ کرنے کے لیے۔ آپ توجہ فرمائیے گا، یہ 8 یا 9 ہجری کا واقعہ ہے، کیوں صاحب 8 ہجری یا 9 ہجری کا واقعہ؟ بنابر اختلاف روایت یہ وہ موقع ہے کہ جب نبی مدینے ہجرت کر چکے ہیں، اور نبی کے رحلت سے کچھ عرصے پہلے کا واقعہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت اسلام لا چکی ہے، لا الہ الا اللہ کہہ چکے، محمد رسول اللہ کہہ چکے، دعوی ایمان کر چکے، نبی کے قریب سے قریب تر ہونے کو ثابت کرنے کی کوشش کر چکے۔ یہ وہ مرحلہ ہے، توجہ فرمائیں آپ۔ اب جب یہ آیت اتر رہی ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آتے ہیں، تو ابنانا و ابناکم، توجہ فرمائیے گا، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں۔ تو اب اگر یہاں پہ ایک مرحلہ ہے، نبی کہہ رہے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تو اب ذہن انسانی یہ سوچے گا کہ نبی کی اتنی بیویوں میں سے جتنی اولادیں ہوں گی انہیں لے کے آئیں گے نبی اولاد کی بنیاد پہ، ابنانا کی جگہ جتنی بیویاں ہوں گی انہیں نبی لے کر کے آئیں گے نسانا کی جگہ، توجہ فرمائیے گا، اور جتنے داماد ہوں گے انہیں نبی لے کر کے آئیں گے اپنے انفسنا کی جگہ۔ یہ ایک مزاج بن گیا۔ عزیزان گرامی آپ غور فرمائیے، ابنانا اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ایک عنوان ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، توجہ رکھیے گا،
ایک عنوان ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. عنوان یہ ہے کہ ہم اپنے پوتوں کو تو اپنی اولادیں کہتے ہیں. غور فرمائیں آپ, پوتے اپنے دادا سے پہچانے جاتے ہیں لیکن نواسے اپنے نانا سے نہیں پہچانے جاتے. غور فرمائیں آپ. یہی حال میراث میں بھی ہے. جب میراث بٹتی ہے تو پوتے کا خیال کیا جاتا ہے زیادہ, نواسے کا اس طریقے سے خیال نہیں کیا جاتا. شریعت کی روح سے بھی جو بیٹی کا حق ہے, حق دختری, بس وہی ملنے والا ہے. اگر دینے والا ہے تو توجہ فرمائیے گا آپ. تو اب خدا کہہ رہا ابنانا و ابناکم, اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ. تو اب اگر نبی کی اولادیں تھیں تو نبی کو چاہیے تھا کہ اپنی اولادوں کو لے کے جاتے, چاہے وہ لڑکا ہوتا یا لڑکی ہوتی. نسانا و نساکم, اپنی بیویوں میں سے کیسی کیسی ماشاءاللہ سے بیویاں, ان میں سے کسی ایک کو لے کے آنا تھا نبی کو. نسانا کی جگہ پہ, انفسنا کی جگہ پہ اگر داماد ہی لانا تھا تو کم سے کم 2 داماد تو مسلم تھے. توجہ فرمائے آپ. یہ ایک داماد نبی کیوں لے کے آئے؟ توجہ فرمائے آپ. عزیزو, میں کچھ نہیں کہوں گا اپنی طرف سے, چونکہ قرآن ہے. اپنی زبان میں اللہ کی زبان منہ میں نہیں لے سکتا. توجہ فرمائے آپ. اپنی زبان معاذ اللہ میں اپنی اللہ کے منہ میں نہیں دے سکتا, لیکن ایک لمحے فکریہ چھوڑ رہا ہوں کہ آیت کی ترتیب سے ایسا لگتا ہے کہ یہ خاندان نبی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ خاندان فاطمہ زہرا کی گفتگو ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائیں آپ. ایسا محسوس ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم وانفسنا و انفسکم. اور نبی لے کے کسے پہنچے؟ اپنے بیٹوں کی جگہ حسن حسین کو لے کے پہنچے, عورتوں کی جگہ جناب فاطمہ. عجیب ترتیب ہے عزیزان گرامی. اس میدان مباہلہ کو ہٹا دیجئے تو ترتیب بالکل برعکس ہے. اب جب میدان, اب دیکھیے میدان مباہلہ میں آئے کیسے. آگے رسول کی ذات حسن و حسین کو لیے ہوئے, وسط میں جناب فاطمہ زہرا, آخر میں علی ابن ابی طالب. اب اگر میدان مباہلہ کو ہٹا دیجئے اور سارے میدان اٹھا کے دیکھ ڈالیے تو ترتیب بالکل برعکس ہے. سب سے آگے ہر میدان میں علی ابن ابی طالب نظر آئیں گے. توجہ فرمائیں آپ. ہر میدان میں سب سے آگے علی ابن ابی طالب نظر آئیں گے. یہ آخر ترتیب بدل کیوں گئی؟ نبی شاید جواب دے تو سنو, یہاں خیبر و خندق میں عمرو ابن عبدود مرحب و انتر کو مارنے کا مرحلہ نہیں ہے. توجہ رکھیے گا میں کیا کرنا چاہتا ہوں, بلکہ یہاں مباہلہ کرنا ہے. اور کریں حضرات, اگر یہاں بھی میں علی کو آگے لے کر کے آیا تو علی کا ایک روب دبدبا لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے. اب اگر علی کو پہلے دیکھا اور کسی وجہ سے بھی مباہلے سے انکار کر دیا تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی کو دیکھ کے نظارہ ڈر گئے. علی کو دیکھ کے نظارہ ڈر گئے, اس لیے مباہلہ نہ کیا. اس لیے میں نے سب سے آگے چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھا, یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو کاذبین پہ لعنت بھیجنی ہے, صادقین کی وضاحت کرنی ہے. اس لیے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگے لے کے آ رہا ہوں, پیچھے فاطمہ زہرا, آخر میں علی ابن ابی طالب کی ذات. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. لے کر کے آئے. اچھا عجیب بات دیکھیے, اصحاب موجود تھے, مدد کا موقع تھا نا, نبی کی مدد کرنی تھی, ہے کہ نہیں؟ مدد تھی, سوال تھا. اتنے صحابی میں, لاکھوں کی تعداد میں صحابی, تاریخ نے لکھا کہ جب نبی آخری حج کو آ رہے تھے تو پھر کم سے کم 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع غدیر خم میں. ٹھیک ہے, غدیر کو تو سبھی نے مانا ہے, یہ اور بات ہے کہ اس میں اپنی مرضی سے اس آخری حدیث میں الٹ پھیر کر دی, لیکن مانا تو سب نے ہے, لکھا تو سب نے ہے, لکھ کے مانا ہے. بھلے زبان سے منع کرتے رہے کہ ہم نہیں مانتے,
لیکن اپنی کتابوں سے وہ صفحات پھاڑ کے نہیں پھینک سکتے کہ جو ہم تک بھی پہنچے ہیں تو انہی کی تاریخ سے پہنچے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو مانا تو سب نے ہے. تو آپ غور کریں 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع میدان مباہلہ سجا ہوا ہے. میدان مباہلہ میں آنے والے ادھر سے آپ تصور کیجئے, تاریخ میں تو نہیں لکھا کتنے لے کر کے آئے, وہ کتنے بچوں کو لے کے آئے, کتنی عورتوں کو لے کے آئے اور کتنے نفسوں کو لے کے آئے. لیکن آپ تصور کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد وہ تلاش کر کے لے کر کے آئے ہوں گے. مومن سے مومن ہمارے درمیان میں, متقی سے منتقی, راہب سے راہب تر, پرہیزگار سے پرہیزگار تر, اسے ڈھونڈ کر کے لے کے آئے ہوں گے. اب رسول لے کر کے آ رہے ہیں تو ابنا آنا کی جگہ 2 بچے, نسانا کی جگہ پہ صرف 1 عورت, انفسنا کی جگہ پہ 1 علی ابن ابی طالب, اتنے ڈھیر سارے اصحاب. کیا ان میں سے نبی کو کوئی بھی ایسا نہ ملا علی ابن ابی طالب کی جگہ پہ کہ وہ انفسنا میں شامل ہو سکے؟ توجہ فرمائیں آپ, اتنی عورتوں میں نبی کو کوئی 1 عورت نہ ملی کہ جو نسانا میں شامل ہو جائے. توجہ فرمائیں آپ, اصحاب کے اتنے ماشاءاللہ سے بچے, کیسی کیسی فضیلتیں ان کی ذکر ہوئی ہیں تاریخ میں. ان نبی کو حسن حسین کے علاوہ کوئی 1 بچہ کم سے کم اپنی ہی نسل سے, چاہے وہ لڑکی کی صورت میں ہو, نہ ملی کہ اسے ابنا آنا کی جگہ پہ لے کر کے آئیں. اور فرمائیں آپ, ٹھیک ہے نبی نہیں لا رہے تھے, میں مسلمانوں سے کہوں گا تم خود نبی سے آگے بڑھ کے کہو یا نبی اللہ ہمیں بھی لیتے چلیے. ہر جگہ تو تمہاری تمنائیں رہیں. توجہ رکھیے گا, خود کہہ کے مرے کہ 3 فضیلتیں علی ابن ابی طالب کو ایسی ملی کہ اگر ہمیں مل جاتی تو وہ سرخ منہ والے اونٹ سے زیادہ بہتر تھی. توجہ فرمائیے آپ. تو کہا تمنائیں تھیں, اور ایسا نہیں کہ تمنا کا اظہار نہیں کیا. جنگ خیبر میں علم مل رہا تھا تو تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ لوگ 12 مرتبہ کہ جو جا کے ہار کے واپس آ گئے, ان کو بھی یہ تمنا تھی کہ اس بار بھی ہم ہی کو ملے. یعنی بے شرمی اور بے حیائی کی حد ہو گئی. توجہ فرمائیں آپ, 1 مرتبہ 2 مرتبہ کا تجربہ کرنے کے بعد کتنا ہی بے شرم انسان ہو, بے غیرت انسان ہو, سوچ لیتا ہے, بیٹھ جاتا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود تمنا, کئی بار نبی نے علم دیا, ٹھیک ہے جاؤ اپنی حسرت نکال لو. جاتے تھے, لڑتے تھے, واپس آ جاتے تھے, اور آ کے کبھی لشکر شکوا کرے کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں, سردار بھاگ آیا. کبھی سردار شکوا کرے, یا رسول اللہ ہم تو وہاں لڑ رہے تھے, پیچھے مڑ کے دیکھا تو لشکر بھاگ آیا. کبھی سردار کے بھاگنے کا شکوا, کبھی لشکر کے بھاگنے کا شکوا. اب تاریخ پھنسی ہوئی ہے کہ آخر غلطی کس کی تھی؟ آیا لشکر کی غلطی تھی یا سردار کی غلطی تھی؟ بھاگا خود, پتا کیسے چلے؟ نبی نے کہا کہ میرے عمل کو دیکھو, فیصلہ ہو جائے گا. تم بس اتنا دیکھو کہ جب یہ بھاگ کے دونوں آئے تو میں لشکر بدل رہا ہوں یا سردار بدل رہا ہوں. اگر لشکر بدلا جائے تو سمجھ لینا لشکر قصور ہوا, وہ بھاگا تھا. اور اگر سردار بدلا جائے تو سمجھ لینا سردار قصور ہوا, وہ بھاگا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور اس سے پہلے کا تجربہ تو خود ہے کہ قبلہ خود فرما چکے کہ فلاں جنگ میں ایسے پہاڑ کے اوپر کود رہا تھا کہ جیسے جنگلی بکری کودتی ہے. یہ تاریخ صفحات ہے عزیزان گرامی, یہ اپنی زبان سے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نبی کی بیٹی سے جس کی شادی ہو جائے اس کے باعظمت اور بامقام صاحب مقام اور صاحب مرتبت ہونے پہ ایک مہر لگ جائے گی. اور توجہ رکھیے گا, اور یہ بھی اچھی طریقے سے سمجھتے تھے کہ اپنی مستقبل کی تمناؤں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ نبی سے ہماری رشتہ داری ہو جائے. توجہ فرمائیے گا میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے عزیزو پہلے کوشش ہو رہی تھی کہ ہم نبی کے داماد بن جائیں, اور جب تمناؤں پہ پانی پھر گیا کہ تو نہ صحیح کہ اپنی بیٹی دے کے انہیں داماد بنا لیتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ فرمایا آپ نے یہ ایک سازش کے تحت پہلے کوشش ہوئی یہی ہمارے داماد بن جائے, ہم ان کے داماد نہیں, تمنا پوری, چلو انہی کو داماد بنا لو. تو یہاں پہ بھی خواہش ظاہر
کی، اور دوسری جگہ بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ ڈالیے. سورہ برات دے کے بھیجا، گئے وہاں راستے ہی میں تھے کہ وہی نے آ کر کے نبی کا بازو تھاما، یا خود جاؤ یا اپنے جیسے کسی کو بھیجو. یہ کسے بھیج دیا؟ خود جاؤ یا اپنے جیسے کسی کو بھیجو. واپس بلوا لیا آدھے راستے سے. اس سے بڑھ کے بے عزتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ نبی نے آدھے راستے سے واپس بلوا لیا. آپ تصور کیجئے، ایک کام نبی کا یہ ہے کہ احقاق حق و ابطال باطل. صرف نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ حق کو ثابت کرے، بلکہ نبی کا ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ حق کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ باطل کا ابطال بھی کرے. تو اگر توجہ رکھیے گا، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. نبی کا فریضہ یہی ہے. قرآن کی آیت کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، کیا پیش کیا تھا میں نے؟ کہ این یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین. کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان یحق الحق، کہ وہ حق کو ثابت کرے اپنے کلمات کے ذریعے سے، ویقطع، اور قطع کرے کاہے کو؟ دابر الکافرین، کافرین کی جڑوں کو. وان یحق الحق ویبطل الباطل، کہ حق کو حق ثابت کیا جائے گا، باطل کو باطل ثابت کیا جائے گا. توجہ فرمائیے گا. تو نبی کا ایک کام یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے حق کو ثابت کر رہا ہے اسی طریقے سے باطل کو باطل بھی ثابت کرے. عزیزو، دونوں کام نبی نے کیے. توجہ رکھیے گا. غدیر میں علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے پہلا فریضہ عطا کیا کہ حق کو حق ثابت کیا. سورہ برات والے دن سورہ برات دے کے پھر واپس بلا کے لے کے باطل کو باطل بھی ثابت کر دیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جو فرمائیے آپ، ہے کہ نہیں؟ نبی کا کام کیا ہے کہ وہ حق کو حق بھی ثابت کرے، باطل کو باطل بھی ثابت کرے. تو دونوں فریضے نبی نے ادا کیے. تو تمنائیں تو تھی نا، اور یہ تمنائیں ہر جگہ اجاگر ہوتی نہیں مسلمانوں کی. میں کہوں گا مسلمانوں ہر جگہ جب اپنی تمنا کو ظاہر کرتے رہے اور نبی سے اظہار خواہش کرتے رہے کہ ہمیں مل جائے علم، ہمیں مل جائے شادی، ہماری ہو جائے سورہ برات ہم پہنچا دے، تو آخر میدان مباہلہ میں کیا ہوا؟ نبی نہیں لے جا رہے ہیں اپنے ساتھ، تو تم خود نبی سے اظہار کر دو، یا نبی اللہ کہ ابنانا میں ہمیں شامل کر لیجئے، عمر نہ دیکھیے ہماری، انفسنا میں ہمیں شامل کر لیجئے، نسانا میں ہماری صاحبزادیوں کو شامل کر لیجئے. توجہ فرمائیں آپ. یہ آخر مسلمان یہاں خاموش کیوں ہے؟ توجہ فرمائیں آپ. ہر جگہ پہ اپنی خواہش اور اپنی تمنا کو اظہار کرنے والا مسلمان آج مباہلے میں خاموش کیوں ہے؟ آپ پوچھئے گا تو مسلمان جواب دے گا کہ تم نے آخری فقرہ نہیں سنا؟ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہاں پہ علم اور شادی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ کاذبین پہ لعنت کا مسئلہ ہے. اب وہی جا سکتا ہے کہ جو صادقین میں سے ہو، اور اگر کوئی کاذبین میں سے ہے اور چلا گیا تو جدھر بھی ہوگا لائق لعنت قرار پائے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. میں نے سوچا تھا کہ ٹوٹل 25 سے 30 سے 35 منٹ میں گفتگو ختم کر دوں گا، اور ہو گیا 1 گھنٹہ. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کہ یہ کوئی میدان خیبر نہیں ہے، یہ کوئی سورہ برات کو سنانے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ کاذبین کے اوپر لعنت بھیجنے کا مسئلہ ہے. اب یہاں وہی جا سکتا ہے کہ جو صادقین میں سے ہو. میں کہوں گا یا رسول اللہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ کاذبین پہ لعنت بھیجنی ہے، صادقین کی فہرست آپ کو چاہیے، تو اب
جا رہے ہیں تو خود اکیلے چلے جائیے، خود اکیلے چلے جائیے۔ ایک آیت اور بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ 3 مرحلے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلا مرحلہ قدم رکھو، مسلمان ہونا کافی نہیں، صاحب ایمان بنو۔ دوسرے مرحلے پہ قدم رکھو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ خالی ایمان کافی نہیں جب تک عمل نہ ساتھ میں ہو، اس لیے کہ جہاں ایمان کا تذکرہ وہیں عمل کا۔ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان لانے والو عمل صالح بھی انجام دو۔ اچھا خالی عمل صالح ہی کافی نہیں، کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ بھی ہو جاؤ۔ توجہ فرمائیں آپ، غور کریں حضرات۔ تو اب یہ ایک آیت تھی نا قرآن کی، اور ہر قرآن کی آیت کو شرح چاہیے، قرآن کی ہر آیت کو شرح چاہیے، اس لیے کہ سب سے بڑی مشکل قرآن کی نہیں کہہ رہا ہوں، ہماری یہ ہے کہ قرآن نے کہیں تفصیلی گفتگو کی نہیں، جہاں بھی گفتگو کی وہ اجمالی گفتگو کی۔ اب اجمال کو کا علم کسے دیا؟ یا نبی کو دیا یا امام کو دیا؟ یا نبی اجمال کا علم رکھتا ہے یا امام اجمال کا علم رکھتا ہے؟ نہ ہمارے پاس اجمال کا علم، نہ آپ کے پاس، نہ کسی مجتہد کے پاس۔ امام نہ بتائے تو ہم جان نہیں سکتے، امام نہ سمجھائے تو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں مومن بنو، دوسرے مرحلے میں متقی بنو، تیسرے مرحلے میں، تیسرا مرحلہ اہم ترین مرحلہ، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ توجہ فرمائیں آپ۔ اب یہ سچا کون ہے؟ کسی کا نام صادق رکھ دیا، کیا ان کے ساتھ ہو لیں؟ کسی کو صدیق کہہ دیا، کیا ان کے پیچھے نکل لیں؟ توجہ فرمائیں آپ۔ اب کریں تو کیا کریں؟ توجہ، تو نبی نے کہا، اللہ جواب دے گا کہ دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے نبی کے سینے پہ، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے نبی کے سینے پہ۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ جہاں سے قرآن ملے گا وہیں سے علم قرآن بھی ملے گا، جہاں سے بیان ملے گا وہیں سے اس کی تفسیر بھی معلوم کرو۔ تو اب نبی کا ایک فریضہ تھا کہ صادقین کی ایک فہرست کو بیان کرے تاکہ دنیا یہ سمجھ سکے یہ کون صادقین ہیں کہ جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ توجہ فرمائیں آپ۔ اب اس کی وضاحت نبی کے لیے ضروری تھی۔ میں نے کہا اور آپ جانتے بھی ہیں کہ اکثر قرآن کی آیتیں دوسری آیتوں کی تشریح کرتی ہیں، شرح کرتی ہیں۔ توجہ رکھیے گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کی تفسیر دیکھنی ہے تو مباہلے کے میدان میں دیکھو، صادقین کا حکم وہاں ملے گا، فہرست یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ فہرست میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ اکیلے چلے جائیے، توجہ۔ اچھا ایک بات، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سچوں کے ساتھ ہو گیا سچا، اور جس نے سچوں سے منہ پھیر لیا صادقین کا برعکس، اور اس کی ضد ہے کذب، کاذبین، یعنی اگر صادقین میں سے نہیں تو 100% کاذبین میں سے درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں دکھا سکتے آپ کہ نہ صادق ہو نہ کاذب ہو۔ فرمائیں آپ، یا صادق ہوگا یا کاذب ہوگا۔ توجہ فرمائیے آپ۔ اسی طریقے سے یا کاذبین کے ساتھ یا صادقین کے ساتھ، یا نبی اللہ میدان مباہلہ میں جا رہے ہیں تو اکیلے چلے جائیے، یہ حسن حسین کو لینے کی کیا ضرورت، یہ فاطمہ کو ہمراہ کرنے کی کیا ضرورت، یا علی ابن ابی طالب کو ساتھ لینے کی کیا ضرورت۔ تو نبی آواز دیں گے، دیکھو رہتی دنیا تک کے لیے میں صادقین کی ایک فہرست بنا کے جانا چاہتا ہوں کہ صادق صرف وہ نہیں ہے کہ جو یا رسول اللہ کہے، توجہ فرمائیں آپ، بلکہ وہ بھی صادق ہے کہ جو حسن حسین کے ہمراہ ہو، وہ بھی صادق ہے کہ جو فاطمہ کی پیروی کرے، وہ بھی صادق ہے کہ جو علی کا ساتھ دے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور جو
اور جو اس مرحلے سے ہٹ جائے تو اب درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے. جو صادقین کے ساتھ نہیں ہے وہ 100% کاذبین کے ہمراہ ہے. بس میں نے گفتگو اپنی ختم کر دی کہ درمیان کا تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں. یا ان کے ساتھ ہو جاؤ یا ان کے ساتھ ہو جاؤ. اگر صادقین کا ساتھ اپنایا تو تمہیں صاحب ایمان بھی تسلیم کر لیا جائے گا, متقی بھی مان لیا جائے گا. اور اگر ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو اب انہی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے کہ میدان مباہلہ پہ جن پہ لعنت بھیجنی تھی. حق وہ ہے کہ جو ہمیشہ حق رہتا ہے. حق کی میں نے خوبی عرض کی کہ حق کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ اسے اپنے آپ کو حق ثابت نہیں کرنا پڑتا. اور حق کی دوسری خوبی یہ ہے کہ حق جب آ جائے تو اب اسے باطل کو باطل بھی ثابت نہیں کرنا پڑتا, اس لیے کہ ادھر حق آیا باطل خود بخود باطل ثابت ہو جاتا ہے. جاء الحق وزحق الباطل, ادھر حق آیا اور ادھر باطل نیست و نابود ہو گیا, ختم ہو گیا, اس کا وجود مٹ گیا. عزیزان گرامی, کربلا کے میدان میں اگر دیکھا جائے تو حسن و حسین کی جنگ سے پہلے, حسین و یزید کی جنگ سے پہلے حق و باطل کی جنگ تھی. ایک طرف حق تھا, دوسری طرف باطل تھا. اور حق کا فریضہ یہ ہے کہ باطل کے چہرے سے حق کی نقاب اتار کے پھینک دے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ باطل جب بھی حق کے مقابلے میں آتا ہے تو باطل بن کے نہیں آتا, بلکہ حق کا لبادہ پہن کے حق کے مقابلے میں آتا ہے. اور حق حق ہے, حق کو کسی نقاب کی ضرورت نہیں پڑتی, حق کو کسی پردے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ حق اس شے کا نام ہے کہ اگر کوئی حق کا لبادہ پہن کے آ رہا ہے, حق کا نقاب پہن کے آ رہا ہے, تو اس کے چہرے سے وہ نقاب نوچ کے پھینک دے. اور عزیزان گرامی, حق حق تھا کہ نہیں تھا, باطل باطل تھا کہ نہیں تھا, یہ کسی کے مر جانے اور کسی کے مار دینے سے نہیں سمجھ میں آتا, بلکہ یہ سمجھ میں آتا اس سے کہ دیکھو کہ عرصہ بیت جانے کے بعد, زمانہ بیت جانے کے بعد کس کا نام لینے والے باقی ہیں اور کس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے, کس کا نام لیا جا رہا ہے اور کس کا تذکرہ ہے کہ جب آتا ہے تو لعنتوں کا طوق اس کے گلے کا ہار بن جاتا ہے. کربلا کے بن میں 72 افراد پہ مشتمل ایک معمولی سا چھوٹا سا قافلہ لے کے حسین کربلا کے میدان میں آئے تھے. کاہے کے لیے؟ احقاق حق کے لیے اور ابطال باطل کے لیے. دنیا یزید کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہی تھی, شارب الخمر کو امیر المومنین کا لقب دے رہی تھی, زنائے محارم کرنے والے کو محافظ شریعت بنا رہی تھی. فریضہ تھا امام وقت کا کہ کائنات کے لیے اس کا چہرہ اور اس کی حقیقت کو دنیا کے سامنے اجاگر کرے. ایک فریضہ وہ تھا کہ جو کربلا کے بن میں حسین نے انجام دیا, دوسرا فریضہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کا حسین کے بعد زینب ام کلثوم نے انجام دیا. آج 11 محرم ہے, عصر کا وقت, ظہر کا وقت ہے. آپ تصور کیجئے گا کہ بیویوں کے دل پہ اس وقت کیا بیت رہی ہوگی. ایک آدمی اگر ہمارا چہیتا ہو, خداوند عالم آپ سب کو سلامت رکھے, آپ کے بزرگوں کا, آپ کے بچوں کا سایہ ہمیشہ برقرار رکھے, ان کو صحت و سلامتی دے. لیکن ذرا تصور کر کے سوچئے کہ آپ کے گھر میں ایک چہیتا ہو, وہ اگر اس دنیا سے چلا جائے, یہ ایک بیک اس دنیا سے چلا جائے, ہم اس کی موت کے لیے آمادہ نہ ہوں, کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی ایسا مرض کہ جس میں ہمیں وقت نہ مل پائے یا ہم سمجھ ہی نہیں پائیں کہ ہوا کیا اور کیسے اس دنیا سے چلا گیا, تو اس صورت میں اس کو دفنانے, اپنے ہاتھوں سے دفنانے کے بعد
اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دینے کے باوجود نگاہیں پورے گھر میں اسے تلاش کرتی ہیں، ڈھونڈتی ہیں. انسان کو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ اس دروازے سے آئے گا، ابھی یہاں اس مصلے پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا، ابھی ہمیں آواز دے کے بلائے گا، ابھی کوئی بات کہے گا. نگاہیں اسے تلاش کرتی ہیں، سماعتیں اسے ڈھونڈتی ہیں. انسان کا ذہن یقین نہیں کر پاتا انسان کہ وہ اب ہمارے درمیان میں نہیں رہا ہے. ایک اگر ایسے چلا جائے تو یہ عالم ہوتا ہے. جن بیویوں نے 72 جنازے ایسے اٹھائے ہوں، 11 محرم کی جب صبح نمودار ہوئی ہوگی تو آپ تصور کیجئے کہ سکینہ کا کیا عالم ہوگا، زینب و ام کلثوم کے تصور میں کیا ہوگا. سکینہ سوچتی ہوگی کہ ابھی میرا بابا آئے گا، ابھی آئے گا، مجھے اپنے سینے پہ سلائے گا، مجھے دلاسا دے گا، مجھے پیار کرے گا. زینب سوچی تھی کہ ابھی میرا ماجایا آئے گا، میرے پاس بیٹھے گا، مجھ سے گفتگو کرے گا. لیکن ہائے، سب کے سب کربلا کے بن میں آرام کر رہے ہیں. 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی، ایک نئی مصیبتوں کے ساتھ نمودار ہوئی. ہاں عزیزو، ابھی بیویاں اپنوں کا غم بھلا نہیں پائی تھی کہ دفتن شمر آگے بڑھا، اے زینب ام کلثوم، چلو تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے، ہم تمہیں اسیر بنا کے لے چلیں گے، قید کر کے لے چلیں گے. ہاں عزیزو، ناقے لائے گئے. ناقوں کا عالم یہ تھا کہ ان اونٹوں کے اوپر نہ کجاوے تھے نہ محملیں تھی، اونٹ کی ننگی پیٹھ تھی. اے زینب ام کلثوم، چلو اس کے اوپر سوار ہو. ہاں عزیزو، اشقیاء نے چاہا کہ اپنے ہاتھوں سے بیویوں کو سوار کریں. زینب تڑپ کے کھڑی ہو گئی، دور ہٹ جاؤ، ہم رسول کے گھرانے کی بیٹیاں ہیں، ہم رسول کی بہو بیٹیاں ہیں، ہمیں کوئی نامحرم ہاتھ نہیں لگا سکتا. آؤ رقیہ، آؤ رباب، آگے بڑھو. ام فروا، آج تم سب کو زینب سوار کرے گی. ہاں عزیزان گرامی، زینب آگے بڑھی، ایک ایک کو اپنے ہاتھوں سے اونٹ پہ سوار کر رہی ہیں. کبھی رقیہ کو سوار کیا، کبھی رباب کو سوار کیا، کبھی ام لیلہ کو سوار کیا. آخر میں جب سب کو سوار کر چکی، ماں کی کنیز فضہ نظر آئی. فضہ، آج زینب تجھے سوار کرے گی. فضہ نے ہاتھوں کو جوڑا، اے شہزادی، ہم سے یہ خطا نہیں ہو سکتی، اے شہزادی ہمیں گناہگار نہ کرے، اے شہزادی آپ سوار ہو. فضہ آپ کو سوار کرے گی. زینب نے آواز دی، فضہ نہیں، تجھے میرے حق کی قسم، آج زینب اس فریضے کو ادا کرے گی. ہاں عزیزو، زینب نے واسطہ دے کے فضہ کو سوار کر دیا. اب کوئی نہ بچا، زینب کو خود سوار ہونا ہے. ذرا زینب کے دل سے سوچو، ارے کیا لب ہوا ہوگا ناقے پہ سوار ہوتے ہوئے. یاد آیا ہو کہ جب میں مدینے سے چلی تھی، ارے کس شان سے سوار ہوئی. ایک بازو عباس حسین نے تھاما، ایک بازو علی اکبر نے تھاما. عباس نے گھٹنے ٹیکے، ترائی کا رخ کیا ہو. اے بھیا عباس، لائے تھے تو بڑی شان سے لائے تھے، اب زینب واپس جا رہی ہے. ترائی پہ عجب نہیں کہ لاشے ام البنین قمر بنی ہاشم تڑپی ہو اور جنازے سے آواز آئی ہو، اے شہزادی غلام کو معاف کیجئے گا، دونوں بازو کاٹے جا چکے. اگر عباس کے بازو سلامت ہوتے تو جس شان سے لایا تھا اسی شان سے واپس لے کے جاتا. زینب اسی پشو پیش میں تھی کہ دفتن زنجیروں کی جھنکار سنائی دی. پلٹ کے دیکھا تو بیمار ماں ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کھڑا ہوا تھا. اے پپی اماں، ارے علی اکبر نہ صحیح نہ صحیح، عباس نہیں ہے نہ صحیح، میرا بابا نہیں ہے نہ صحیح، ابھی سید سجاد موجود ہے. آج سید سجاد آپ کو
انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم بحق تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا کہ تمام مومن و مومنات کے جو مشکلات و پریشانیوں میں گھرے ہوئے ان کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما الہی تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا کہ تمام مومن و مومنات کی دلی آرزوؤں کو بھر لا میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کو وہ افراد کہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما الہی تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا سید زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ افراد کے جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما الہی تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا جو مقروض ہے ان کا قرض ادا ہو جائے الہی تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا کہ جہاں جہاں بھی شیعیان حیدر کرار ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ الہی تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا کہ تمام علماء کرام تمام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھنا الہی تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا کہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما الہی تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا کہ جب وہ آئیں تو ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار کرنا حضرت